اچھا علی محمد صاحب، اگر آپ کو یہ جو آپ جا رہے ہیں اس سے سارے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں ٹیمپو یہاں پہ جناب احتجاج، جلسے، جلوس اینڈ آل دو اسٹف، ٹھیک ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کے ساتھ ہوں گے، الگ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ دیکھیں ساتھ ہوئے تو ان کے لیے پولیٹیکلی اچھا ہوگا. باقی 8 فروری کو اللہ کے علاوہ ہمارے ساتھ کون تھا سوائے قوم کے؟ قوم ہے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ہوپ فل کہ دیکھیں مولانا صاحب کا جو ایشو ہے نا کہ وہ اس وقت ان کے اور ہمارے بیچ میں جو ایک میٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے انتخابی دھاندلی. یہ نہیں میٹر کرتا کہ وہ کس طرف وہ بات کر رہے ہیں، مطلب وہ جن سیٹوں پہ کلیم کر رہے ہیں وہ تو ایکچولی ہم نے جیتی ہوئی ہیں. ہاں وہی نا. اب ہم نے پتہ نہیں کدھر سے کوئی مل رہے تھے کہ جو لیڈر بھی جیل میں تھا تو ہم بھی کوئی نکل ہی نہیں پا رہے تھے، نہ جلسے کر پا رہے. ہم نے پتہ نہیں کدھر سے دھاندلی کی ہے. اگر ہم نے کی ہے تو پھر تو ہمیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام لکھوائیں. لیکن بہرحال ان کا ایک رائٹ ہے، ان کا ایک کلیم ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا بھی کلیم ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ نقطہ ہمارا مشترک ہے، تو آ جائیں. تو اگر وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، ان کا زیادہ کنسرن تو کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں تو آپ نے سیٹیں نکالی ہیں، ان کا ادھر ہے. تو اس وجہ سے اس ایشو پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کلیم کی پھر اندر کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کے پی کے میں سیٹیں آپ نے نکالی، اندر جو بنیاد ہے نا اس سے پھر ڈائیورجنس آئے گی. کیونکہ اگر میرا آپ پہ کلیم ہے تو کلیم کی کوئی بنیاد ہوگی، وہ بنیاد جب ہٹ ہوگی تو پھر ڈائیورجنس آتی ہے. ہاؤ ول دیٹ ووٹر سپورٹر گونا ٹیک اٹ؟ ووٹر سپورٹر کیسے لے گا اس کو کہ اگر جے یو آئی آپ کے ساتھ ہے، احتجاج آپ دونوں مل کے اکٹھے کر رہے ہیں، اس کو ووٹر سپورٹر کیسے لے گا؟ آپ ان کو مطلب کہ عمران خان کو مولانا صاحب یہودی کہتے رہے، عمران خان صاحب ان کو جناب ڈیزل کہتے رہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بینیفیشری تو ہم لوگ، کہ مولانا صاحب جو 20 سال سے 25 سال سے خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے، اب وہ چیز واپس لے لیے. یہ تو پتہ نہیں ہمیں، پھر آپ بھی اپنے ورڈ واپس لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نہیں پتہ نہیں ہمیں ہماری سیٹیں واپس ملتی ہیں یا نہیں، اللہ کرے ملے. لیکن یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ مولانا صاحب نے بالآخر خان صاحب کو مسلمان مان لیا. نہیں تو پھر آپ نے بھی ان کو ڈیزل کہنا بند کر دیں گے؟ دیکھیں وہ مناسب نہیں تھا، اور میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہیں ہوگا، سو مطلب کہ ان فیوچر نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس پہ ایشوز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک. اور ٹھیک ہے، آپ لرن کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں. انہوں نے بھی غلط کہا نا، عمران خان جیسا ایک عاشق رسول شخص جو ہے اس کو اب اور کچھ نہیں ملا تو یہودی ایجنٹ کہہ دیا. مطلب یہ تو کوئی بات ہے یہودی. وہ جا کے وہ اللہ کا ولی جا کے جو ہے امریکہ میں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کی ماں بین کر کے آ گئے. اسرائیل کے خلاف جو سٹینڈ لیا عمران خان نے تگڑا، جو فلسطین پہ انہوں نے تگڑا سٹینڈ لیا ہے، اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ ایسے آدمی کے خلاف اس طرح کی بات کرنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت مضبوط سٹینڈ لیا. مجھے نہیں یاد پڑتا، میں مبالغہ نہیں کروں گا اس میں، اگر کسی نے یہ بات کی ہو تو میں اس کو کریڈٹ دوں گا. لیکن میری یادداشت میں نے کسی پاکستانی وزیر اعظم کو، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، خان صاحب سے پہلے تھے، یا گیلانی صاحب تو چلے اس طرح کے لیول نہیں تھا ان کا، زرداری صاحب بھی ان کے باس تھے، یا مشرف صاحب خود، یا ایون ضیاء الحق صاحب، حالانکہ وہ بہت اسلامک والی وہ کرتے تھے، ان کا جو اورا تھا. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں اتنا کلیئر سٹینس میں سمجھتا ہوں جناح کے بعد، قائد اعظم کے بعد عمران خان نے لیا. اب مطلب کہ آپ لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ مطلب آپ نکلتے ہیں سڑکوں میں، آبویسلی کوئی آبجیکٹو ہوگا نا، ڈیمانڈ ہوگا. ڈیمانڈ یہ ہوگا کہ عمران خان کو باہر نکالیں، نمبر 1، یا اس کے علاوہ کیا آپ کا ڈیمانڈ ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل انٹر کنیکٹڈ ہیں. خان صاحب کی رہائی، ساتھ میں اسیران کی، اور اس کے ساتھ مینڈیٹ کی واپسی. دیکھیں ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اس ملک کو ایک جیلی مینڈیٹ سے آپ نہیں چلا سکتے. جیسے ابھی ہم باہر کوئی جیلی چینل کھول دیں، جس چینل سے آپ آئے ہیں، اس کے مقابلے میں جس کو نام بھی آپ کا یوز کرے، دنیا اس کو نہیں مانے گی. یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے، ان کے اپنے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں. کوئی منسٹری کے آفس جانا نہیں چاہتا، کوئی منسٹری لینا نہیں چاہتا. ان کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ حکومت میں ہے. نہ وہ اپنا انٹیریئر منسٹر لگا پا رہے ہیں، نہ وہ اپنا فائنانس منسٹر لگا پا رہے ہیں. فائنانس منسٹر کو اٹھا کے مجبوری میں وہ فوراً کا لگا دیا ہے. ECC میں وزیر اعظم صاحب جو فارم 47 والے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ساتھ میں ساکھ صاحب کو بیٹھاتے ہیں، اگلے دن اس کی نوٹیفیکیشن کینسل ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ وزیر اعظم ایک کمیٹی بنائے جس میں خود وہ چیئر کرے گا اور وہ اس کمیٹی سے نکل جائے؟ تو یہ تو آپ کی آج کی حکومت ہے. اس سے آپ ملک چلائیں گے؟ دنیا سیریس لے گی شہباز صاحب کو؟ اگر اس طرح نہیں لے گی سیریس دنیا، تو پھر آپ جو ہے مطلب کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کوشش کریں، بیکاز ان کے کیب میں 2 فیدرز ہیں. ایک تو وہ چیف منسٹر بھی ہیں ایک صوبے کے، وہ چیف منسٹر ہونے کے ناطے
انہوں نے ایک اچھا ریلیشن بھی رکھنا ہے مرکز کے ساتھ، وزیر اعظم کے وہ ان ساتھ، کی مجبوری ہے. وہ مجبوری ہے. اور وہ جناب دوسرا فیدر یہ ہے ان کے کیب میں کہ جناب انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بنا کے صدر ہیں رکھنی ہے. تحریک انصاف کے. صدر ہے جو، تو انہوں نے وہ بھی بنا کے رکھنی ہے اس کے ساتھ. تو وہ کیسے مینج کریں گے جب آپ کا احتجاج شاید شروع ہوگا اور آپ کو کوئی ریلیف ملنا بند ہو جائے مرکز سے، یا آپ کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو جائے مرکز کو، کے پی کے کی حکومت کو، تو پھر ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ؟ بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن آ جائے گی. میرا نہیں خیال مرکز اس نہج تک بات کو پہنچائے گا کہ کے پی کے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. وہ تو چاہیں گے کہ معاملہ چلتا رہے. ایجیٹیشن ہم نے کرنی ہے، لیکن اس لیول تک ایجیٹیشن صوبے کی حکومت کی طاقت پہ نہیں پہنچانی کہ جس میں وفاق اور صوبے میں جو ایک ایسی کشاکش پیدا ہو جو ریاست کے لیے بہتر نہ ہو. پولیٹیکل ہم اپنی ایجیٹیشن کریں گے جو جماعت کا کام ہے. حکومت اپنا کام کرے گی. اپنا خٹک صاحب منہ میں آ گئے، اللہ ان کو زندگی دے. تو میں گنڈا پور صاحب کی بات خٹک صاحب کدھر گئے؟ آپ بتائیں کدھر گئے؟ مجھے کیا پتا، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے ساتھی تھے. بس زندگی میں کبھی کبھی وفا بھی کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کبھی وفادار کو وہ بے عزت نہیں ہونے دیتی، تاریخ میں زندہ رہتا ہے. واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ خٹک صاحب نے اس طرح کا اسٹیپ لیا؟ وہ تو بالکل ایسے تھے عمران خان کے ساتھ. He could not stand the heat.